السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، آج اس ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کے بارے میں، طوفان کے بارے میں، ان کے اولاد کے بارے میں بات کی جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اسم گرامی یعنی ان کا نام یشکر یا عبداللہ تھا، اور ان کا لقب نوح ہے۔ یہ لقب اس لیے ہوا کہ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنا پر کثرت سے گریہ وزارے کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت وفات آدم سے 126 سال بعد ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا ارشاد فرمایا 10 قرن۔ قرن سے مراد اگر صدی ہو تو ان دونوں انبیاء کرام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے روزے کے بارے میں بات کی جائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن کے علاوہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے نسل انسانی چلی، اس لیے ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ کئی عرصے تک نصیحت کرنے کے باوجود صرف 80 افراد نے ایمان قبول کیا، لیکن ان کے قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے جواب میں قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا، اس کے علاوہ دھمکی دی کہ اگر تم اپنے وعظ نصیحت اور دین کی دعوت کے بعد نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے۔ پھر ان لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے شان میں گستاخی کرنے لگے، کہنے لگے یہ پاگل ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دین کی خاطر تمام تکلیف کو برداشت کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کا ہر پیغام پہنچایا اور ہر طریقے سے نصیحت کی، لیکن قوم نے آپ کی بات نہیں مانی اور 80 افراد کے علاوہ کسی نے ایمان قبول نہ کیا۔ جب اس بات کا یقین ہو گیا اب مزید کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات کی، اے میرے رب، مجھے اور میرے ماں باپ اور میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہونے والے کو اور سب مسلمان مرد اور عورتوں کو بخش دے اور کافروں کی تباہی میں اضافہ فرما دے۔ اور نوح علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم میں 950 سال رہے۔ اس پوری مدت میں انہوں نے قوم کو توحید اور ایمان کی دعوت دینے کا عمل جاری رکھا اور ان کی طرف سے پہنچانے والے سختیوں اور تکلیفوں پر صبر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساز کے درخت بوئے، 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے اور ان کے قوم کے سرداروں میں سے جب کوئی بھی ان کے پاس سے گزرتا وہ مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا، نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے۔ یہ سن کر وہ ہنستے تھے کیونکہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے تھے جہاں دور دور تک پانی نہ تھا۔ وہ لوگ اس بات کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے جب تمہیں ہلاک ہوتے ہوئے دیکھ کر ہم بھی ہنسیں گے۔ مروی ہے کہ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز اور چوڑائی 50 گز، اونچائی 30 گز تھی، اور اس کشتی کی 3 درجے بنائے گئے تھے۔ نیچے والے درجے میں جنگل کے جانور درندے تھے، درمیانی درجے میں چوپاہے وغیرہ، اور اوپر والے درجے میں حضرت نوح علیہ السلام اپنے ایمان لانے والے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام
کشتی بنانے میں مصروف رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم پر عذاب نازل ہونے اور ان کے ہلاکت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامتیں یہ بیان فرمائی تھی کہ جب تم تنور میں سے پانی جوش مارتا ہوا دیکھو تو سمجھ لینا عذاب نازل ہونے کا وقت آ پہنچا ہے۔ جب تنور میں سے پانی نے جوش مارا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 3 طرح کی چیز کشتی میں سوار ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ 1 نمبر، ہر جنس میں سے نر و مادہ ایک جوڑا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک جوڑا کشتی میں سوار کیا جو بچے جنتے ہوں یا انڈے دیتے ہوں۔ 2 نمبر، حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ، یہ کل 7 افراد تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کے 3 بیٹے سام، حام، یافوس اور ان تینوں کی بیویاں۔ 3 نمبر، وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، یہ کل 80 افراد تھے۔ ان کے تعداد کے بارے میں اور بھی اقوال ہے، صحیح تعداد اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ ہر جنس میں نر و مادہ ایک جوڑا کشتی میں سوار کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان سے فرمایا، تم کشتی میں یہ کہتے ہوئے سوار ہو جاؤ کہ کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں بیان ہوا، ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ ترجمہ، اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام پر ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت نوح علیہ السلام چاہتے تھے کہ کشتی چلے تو بسم اللہ فرماتے تو کشتی چلنے لگتی، اور جب چاہتے تھے کہ ٹھہر جائے تو بسم اللہ فرماتے کشتی ٹھہر جاتی تھی۔ اس آیات میں یہ تعلیم بھی ہے کہ بندہ جب کوئی کام کرنا چاہے تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے تاکہ اس کے کام میں بھی برکت ہو اور وہ کامیاب کے حصول کا سبب ہو۔ ناظرین اکرام، جب بھی آپ لوگ کوئی کام شروع کریں تو بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ اس ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کے بارے میں اور حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کے قوم پر کس طریقے سے طوفان آیا اور کون سے مشرک بیٹا تھا اس بارے میں گفتگو کیا جائے گا۔ آپ ہمارے چینل میں اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کے خادم محمد جابر حسین۔